اسرائیل نے کابینہ میں جنگ بندی معاہدے کی منظوری ابھی تک نہیں دی، جس کی آج منظوری دینی تھی وہ ابھی تک نہیں دے سکے۔ بخاری صاحب، اب آج ایک اہم میٹنگ ہونی تھی لیکن اسرائیلی کیبنٹ کی جانب سے ابھی تک اس میں معاہدے کی منظوری نہیں دی گئی، کیونکہ اسرائیل کے جو اتحادی ہیں ان میں بھی اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو اسرائیل نیتن یاہو کی حکومت جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو اب کیا ہونے والا آگے؟ دیکھیے، اسرائیل کے اندر ایک اتحادی حکومت ہے جس میں رائٹ ونگ پارٹی، جس کو زائنسٹ پارٹی کہتے ہیں، جو ہارڈ لائنرز ہیں، انہوں نے اس معاہدے کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہ جی ہم تو اس کے ساتھ نہیں ہیں، اور یہ بھی دھمکی دے دی ہے کہ اگر آپ نے اس کے اوپر دستخط کیے یا منظور کیا تو ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ نیتن یاہو کے مسائل ہیں، اس کو نمٹنے دیں اس سے۔ لیکن میں ایران کی اور قطر کی اس بات سے متفق ہوں کہ اس سب کچھ خون ریزی کے بعد، اس انسانی المیہ کے بعد، یہ ماننا پڑے گا کہ حماس نے ریزسٹنس کے جو نئی تاریخ رقم کی ہے وہ یہ کہ بج نہیں کیا، انہوں نے بھیک نہیں مانگی انہوں نے۔ بخاری صاحب، اب جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ہارڈ لائنرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو کی حکومت چلی جائے گی اور انہی کے دم پہ نیتن یاہو کی حکومت ہے، تو اگر اختلاف آ جاتا ہے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کیا منظرنامہ بن سکتا ہے؟ دیکھیے، پریشر اتنا زیادہ ہے اس وقت نیتن یاہو پر، چاہے وہ امریکہ کا پریشر ہے، چاہے وہ اس کے اندر جو مظاہرے آپ نے دیکھا کتنے خوفناک مظاہرے ہو رہے ہیں اس کے خلاف۔ وہ جو یرغمالیوں کے وارثین ہیں وہ کس قسم کے معاہدے کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، تو پریشر تو نیتن یاہو کے اوپر بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ٹرمپ جو ہے وہ یقینی بنانا چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ اس کی حلف برداری ہو، یہ فلسطین کا مسئلہ، یہ غزہ کا ایشو جو ہے یہ ریزالو ہو جانا چاہیے۔ بائیڈن اپنا کریڈٹ لینے کے چکر میں ہے، ٹرمپ اپنا کریڈٹ لینے کے چکر میں ہے۔ یہ میرے خیال سے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، غزہ کی ری بلڈنگ کا پروسیس شروع ہونا چاہیے۔ قطری پرائم منسٹر نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم کسی صورت میں فلسطینیوں کی امداد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور یہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، فلسطینی قوم ایک ایسی اعلیٰ قوم ہے کہ جب ری بلڈنگ سٹارٹ ہوگی تو دنوں میں کیا منظر ہوگا وہاں کا، اس غزہ کا جو قبرستان ہے، آپ حیران رہ جائیں۔ اچھا بخاری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہلے بڑا ساتھ دیتے رہے نیتن یاہو کا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اس قسم کی باتیں جو تھیں ٹرمپ کی جانب سے کی گئیں۔ ایون یہ بھی کہا جاتا رہا کہ اگر حماس یرغمالیوں کو رہا نہیں کرے گا تو آل ہیل ول بریک آؤٹ، تو اس قسم کے بیانات آتے رہے ان کے۔ اب جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں اس معاہدے کی، کس طرح سے فلسطین اور غزہ کے فیور میں تمام طرح حالات آئے ہیں؟ کیا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ پیسفلی چیزیں جو ہیں جنگ بندی کی طرف جائیں؟ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ الیکٹ ہوتے ہیں اور جو بیانات آپ کے ہوتے ہیں ان کی ایک حیثیت ہے، جب حلف اٹھا لیتے ہیں، آپ امریکن ایڈمنسٹریشن کا حصہ بن جاتے ہیں، ہیڈ بن جاتے ہیں، تو پھر آپ کی یعنی جو حدیں ہیں وہ مقرر ہو جاتی ہیں کہ آپ کس سے آگے نہیں۔ تو وہ طوفان خیز بیانات جو ہیں پریزیڈنٹ الیکٹ کے، وہ ایک طرف، اور جب وہ پریزیڈنٹ بن جائیں گے تو اس کے بعد جو پالیسیز ان کو فالو کرنی پڑے گی، تو ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ اپنے فالوورز کو پیغام دیں بڑا سٹرونگ کہ میں تو بڑا ساتھ ہوں اس وقت اسرائیل کے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز ول چینج the moment he takes the oath of his office۔ اچھا بخاری صاحب، اب جس طرح سے جنگ بندی معاہدہ ہو رہا ہے، حماس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر فضائی حملے اسرائیل بند نہیں کرتا تو پھر یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے یہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، تو پھر اسرائیل کی جانب سے کیوں وائلیشن کی جا رہی ہے؟ ایک طرف تو آپ کر رہے ہیں معاہدات۔ دیکھیے، وہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ جتنا زیادہ بلیڈ کرا سکیں حماس کو اس معاہدے پر عمل درآمد سے پہلے، جو کہ اتوار کو ہوگا 19 جنوری کو، اور یہ ہمیشہ سے اسرائیل کی روش رہی ہے، معاہدے ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، اسی طرح سے اس کی ہوتی ہے۔ ابھی تو اس معاہدے کے اوپر جس پر دستخط ہو جائیں گے یا منظوری ہو جائے گی، اس کے بعد آپ دیکھیے گا عمل درآمد میں کتنی رکاوٹیں جو ہے وہ ڈالے گا اسرائیل۔ لیکن all said and done, I think بالکل بخاری the صاحب، world community must stand behind this understanding that بالکل امید ظاہر کی جاتی ہے کہ مصر میں جو یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے ہوا ہے اور جس پہ بات کی جا رہی ہے۔ بخاری صاحب، اب جو لاس اینجلس میں ہو رہا ہے وہاں بھی صورتحال جو ہے بڑی ڈینجرس اور بڑی خطرناک دکھائی دے رہی ہے، آگ نہیں بجھائی جا سکی۔ میں قدرت کے انتقام کا بہت بڑا قائل ہوں۔ جب قدرت انتقام لیتی ہے تو پھر انسانی ہمتیں، انسانی طاقت، اس سب کا غرور جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ آگ نہیں بجھا سکا امریکہ اپنے ایک ایسے شہر کی جو اس وقت وہاں پر سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی آپ اس کو جسے سپر پاور کہتے ہیں، اس کا یہ حال ہے کہ قدرت کی طرف سے انجام کی ایک جھلک ہے ابھی صرف۔ جتنا انسانی خون غزہ میں بہا ہے ابھی تو اس کی قیمت چکانی پڑے گی، یورپی ممالک کو بھی چکانی پڑے گی، امریکہ کو بھی چکانی پڑے گی، اسرائیل کو بھی چکانی پڑے گی۔ ابھی تو ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ بلیڈ کرا رہا ہے امریکن قوم کو، اس لیے کہ انہوں نے
مظلوم کا ساتھ دینے کی بجائے ایک ظالم کا ساتھ دیا ہے. یہ وہ ریالٹیز ہیں جو ہم جس سے انکار کر ہی نہیں سکتے. یہ جو منظرنامہ ہے مجھے اپاہج لگ رہا ہے. امریکہ کی حکومت بالکل اپاہج تماشائی بن کے دیکھ رہی ہے کہ ایک قبرستان میں کنورٹ ہو رہا ہے. وہ جو غزہ کو قبرستان بنانے کی بات کرتے تھے, ان کا سب سے زیادہ خوبصورت شہر جو ہے وہ کھنڈر کا منظر بالکل. پیش ایک کر طرف رہا ہے. آگ لگی ہوئی ہے, لوگ چوریاں کر رہے ہیں, وہ بھی گرفتار کیا ہے انہوں نے لوگوں کو. تو وہاں پہ جو منظر یہی ہے نا موسٹ سویلائزڈ نیشن. آپ دیکھ لیں کیا حال ہے اس کا. اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کھوکھلا کر دیتا ہے ان زمینی فرعونوں کو. آپ دیکھیں تاریخ بھری پڑی ہے اس قسم کے واقعات سے. امریکہ ول پے دا پرائس. بالکل. امریکہ کو ڈیفینیٹلی اس قسم کا جو ہے جو کچھ کیا ہے اور جن کنٹریز کا ساتھ دیا, اس کے بعد یہ تو ہونا بنتا ہے. 2.5 لاکھ سے زائد لوگ نقم مکانی کر چکے ہیں اور وہاں پہ صورتحال جو ہے وہ کشیدہ ہوتی جا رہی ہے, اور ابھی تک 9 روز کے بعد بھی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا. پروگرام سے ابھی دیجیے ہمیں اجازت, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.